مجھے بڑا اختلاف ہے اپنے نیب کے چیئرمین سے. یہ ایسے ہی ہے کہ جناب ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے, میچ فکسنگ میں کوئی پکڑا جائے اور وہ کہنے جی ابھی ہم نہیں پکڑیں گے, جب سیریز ختم ہوگی پھر پکڑیں گے. وہ آسٹریلیا کے اندر, وہ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ میچ, آسٹریلین کپتان جو کہ آسٹریلین کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا کھلاڑی نکل رہا ہے, وہ بال ٹیمپرنگ میں پکڑا گیا. تو یہ ایسے ہے کہ آسٹریلین بورڈ کہنے جی پہلے سیریز ختم ہو جائے پھر ایکشن لیں گے. قانون تو وہ ہوتا ہے جب کوئی جرم ہوتا ہے آپ ایکشن لیتے ہیں. تو نیب چیئرمین کہہ رہے ہیں نہیں جی پہلے الیکشن ہو جائے پھر. اور اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے کیا. یہ 7 8 مہینے سال پہلے کیسز شروع ہوئے تھے. یہ کیسز بہت پہلے ختم ہو جانے چاہیے تھے. کہتے ہیں جی عمران خان نے کیسز کرائے ہیں. اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے آج. یہ شکر کریں میرے نیچے نیب نہیں ہے. میں تو اب دیکھ رہا ہوں نا چیزیں. ایف آئی اے میرے نیچے ہے, آئی بی میرے نیچے ہے. اب تو ایف بی آر کے میں یہ جو چیزیں دیکھی ہیں, جو لوگوں کے ہم نے چیزیں نکالی ہیں, میں ہمیشہ مجھے پتا تھا کہ کرپشن بہت بڑی ہو رہی ہے پاکستان میں. مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں. ابھی میں یہ جو جتنے بھی وہ میں دیکھ رہا تھا سارے لائنوں میں بیٹھ کے بڑی شکلیں بنا کے کہ جی بڑا ظلم ہوا ہے شہباز شریف سے. میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا, ان میں سے مجھے کئی وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو مجھے پتا ہے ان کے کتنی بڑی, ابھی ان کا بھی نام آنے والا ہے. اور مجھے لگ رہا تھا وہ اس لیے اونچی شہباز شریف کے لیے نہیں بول رہے تھے کہ ان کو کوئی شہباز شریف کسے بہت پیار ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ بے قصور ہے. وہ ڈرے ہوئے ان کی باری آنے والی ہے اور ان کی باری آئے گی. یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں نا جی, جمہوریت خطرے میں ہے, یہ جمہوریت بچانے کے لیے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ سارے یاد رکھ لیں کہ جو بھی آپ نے مظاہرے کرنے ہیں, آپ نے اگر دھرنا دینا تو میں کنٹینر آپ کو دے دیتا ہوں. اسمبلی میں اگر آپ نے کوئی شور مچانا ہے بے شک مچائیں. میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے آؤں کہ میں نے ایک کو پکڑنا ہے, ایک کو نہیں میں نے چھوڑنا. جو انہوں نے اس قوم سے ظلم کیا, ہمارے بچے کو مقروض کیا ہے, یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا. کوئی این آر او نہیں ہوگا, جتنا مرضی شور مچانا مچاؤ. اس قوم کو آپ نے, ہمارے بچوں کو ان کا جو حق تھا, جو بیچارے آدھی آبادی, ہمارے آدھے بچے سٹنٹڈ گروتھ ہے, غذا نہیں ملتی پوری. یہاں بیماریاں دیکھیں پاکستان میں, ہیپاٹائٹس سی کی ایپیڈیمک ہے. سب سے زیادہ گندا پانی پینے کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں ہمارے. دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری پہ. ہمارے ہسپتالوں میں 4 لوگ بستروں پہ ہیں. اور یہ لوگ جو اس ملک کو بے دردی سے انہوں نے چوری کیا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میل کر لیں گے کہ جی مظاہرے کر کے اور ہم کچھ نہیں کریں گے. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, آپ اور کام کو کہتا ہوں, آپ قوم کو کہہ رہا ہوں بے فکر ہو جاؤ. ہم نے کسی کو چھوڑنا. یہ ملک, اگر اس ملک کو ہم نے نکالنا ہے سے, تو جب تک ہم کرپشن کے اوپر قابو نہیں پائیں گے یہ ملک نہیں نکلتا. ملیشیا کے اندر کل ان کے ایکس پرائم منسٹر کی بیوی کو انہوں نے منی لانڈرنگ میں پکڑ لیا. انہوں نے تو نہیں کہا جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے. ادھر ساؤتھ کوریا کے ایکس پریزیڈنٹ کو 15 سال کی کرپشن میں جیل دے دی ہے, وہاں تو جمہوریت. چائنا کے اندر 4 سالوں میں 400 سے زیادہ وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, کئیوں کو پھانسیاں دی ہیں. وہاں تو ان کی گروتھ نہیں رکی, وہ تو سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. یہاں جس کو ہاتھ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. ادھر وہ بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ جی اپوزیشن لیڈر کو پکڑ لیا. جمہوریت تکڑی تب ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر احتساب ہوتا ہے, جس جمہوریت میں حکمرانوں جواب دہ ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے وکٹمائزیشن کی یہ بات کرتے ہیں, میں نے جب سے پیناما اٹھایا 6 میرے اوپر کیسز کیے انہوں نے الیکشن کمیشن پہ. انہوں نے 33 میرے اوپر ایف آئی آر کاٹی دہشت گردی کے اوپر. انہوں نے میرے اوپر سپریم کورٹ میں کیس کیا.
1 سال میں نے جواب دیا سپریم کورٹ میں. میں تو کوئی اقتدار میں ہی نہیں کبھی رہا تھا. میں نے 40 سال پرانے ریکارڈز کے جواب دیے سپریم کورٹ میں, 40 سال پرانا کانٹریکٹ دکھائے. میں باہر سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, پاکستان کا فائدہ کروا رہا ہوں. میں نے 1 سال جواب دیا. میں نے تو نہیں لوگ اکٹھے کیے سپریم کورٹ کے باہر, میں نے تو نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسٹریٹ پاور ہے کسی کے پاس تو وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. یہ تو مشکل سے پیسے دے کے قیمے کے نان کھلا کے 50 لوگ جمع کرتے ہیں, ہم لاکھوں لوگ جمع کر سکتے تھے. میں نے تو نہیں کچھ کیا. میں نے جا کے جواب دیا, پوری عدالت کو سیٹسفائی کیا. یہاں ان کو پکڑو, وہ بڑے بھائی کو پکڑو, وہ جا کے نیب سے کہتے جی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا, چوری آپ نے کی اور جواب وہ نیب والے دیں آپ کو. ادھر جا کے شہباز شریف وہ منڈیلا بنے ہوئے, وہاں شور مچ رہا جی, وہ عورتیں شکلیں بنائی ہوئی, پتہ نہیں کون سا آسمان نیچے گرنے لگا. یہ بلیک میل, یہ اس ملک کا صاحب اقتدار بلیک میل کرتا ہے. آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں, یونین ہے ان کی کرپشن کی. ہم جی الیکشن اکٹھے لڑ رہے ہیں. اب تک وہ نون لیگ اور وہ جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ زرداری اور یہ شریف, یہ ہمیشہ میں کتنی دیر میری آپ سٹیٹمنٹس آپ میں کہیں پتا ہوگا, میں کہتا تھا کہ نورا کشتی ہے, اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی. اب یہ ثابت ہو گیا اکٹھے مل کے جناب بھائی بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کو روکنا ہے, وہ جمہوریت خطرے میں ڈال رہی ہے. آپ جو مرضی کریں اکٹھے ہوں, قوم کے سامنے سب پتہ چل جائے گا کہ جب ایک کی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے, ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے, کولیشن مل جاتی ہے کرپشن کی. صرف ایک مقصد ہوتا ہے, کوئی دینی جماعت ہے, کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, کوئی پتہ نہیں سینٹرسٹ کہتا ہے. کرپشن ایشو آتی ہے, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ جمہوریت بچانے کے لیے. یہ جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک میں یہ جو مہنگائی آنے والی ہے, کیونکہ قرضے واپس کرنے ہیں, قرضے تو واپس سوائے لوگوں کے اوپر چیزیں مہنگی کر کے اور قرضے کیسے واپس کریں گے؟ صرف ایک ہی طرح واپس کریں گے, ان سے ہم نے پیسہ نکالنا ہے. اس کے لیے میں نیب چیئرمین کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں, کسی قسم کی آپ کو مدد چاہیے, وکیل چاہیے, انویسٹیگیٹر چاہیے, گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے آپ کو. میرے خیال میں آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے. میں ہوتا تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کم از کم 50 ابھی بڑے بڑے مرغوں کو میں نے جیل میں ڈالا ہوتا. میں ان کو پوری ہیلپ دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے پہ ہم ایک قانون نکالنے لگے ہیں, وسل بلور ایکٹ, اور ساتھ ساتھ وٹنس پروٹیکشن. ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم ایک قانون نکالیں گے کہ جو بھی کسی کرپشن, جو حکومت کے خلاف کرپشن ہوئی ہو, جو بھی اس کی نشاندہی کرے گا اور وہ ریکوری ملے گی, اس کو 20% ہم اس کا دیں گے. اور میں تو اب اربوں روپے کی بات کر رہا ہوں. اب سوچیں 1 ارب روپے کا 20% کیا ہوگا, کتنا آسان ہے کمائی سب کے لیے. تو جو بھی نشاندہی کرے گا, ہم قانون بائی لا ہم اس کو 20% دلوائیں گے اس سے جو ریکوری ہو. تو آپ سب یہ زیادہ مشکل آپ کا پروفیشن ہے, آپ سب اگر کوشش کریں کہ آپ کوئی 2-3 ارب روپیہ آرام سے آپ کما سکتے ہیں جس طرح کی چوری ہے. اب سوچیں کہ اگر ایک فلودے والے کے بینک اکاؤنٹ میں 2 ارب روپیہ جا سکتا ہے تو کتنے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اچھا یہ کیوں فلودے والے کے پاس آیا 2؟ یہ کرتے کیا ہیں کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز لے لیتے ہیں, بڑے بڑے گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کانٹریکٹ سے پیسہ نکالتے ہیں, وہ پیسہ رکھتے ہیں, یہ آئی ڈی کارڈ لے کے بینک اکاؤنٹ, ادھر پیسہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس پیسے کو نکال کے ڈالرز میں کنورٹ کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. ملک کو پہلے تو نقصان ہوتا ہے جو پیسہ چوری ہوتا ہے قوم کا, پھر جب ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں وہ دگنا نقصان ہوتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری طرح کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے, ہم کرپشن کا پیسہ ریکور کریں گے. ہم نے باہر سے بھی شروع کر دیا, اور انشاءاللہ جو باہر کی پراپرٹیز, وہ بھی برطانیہ کا ہوم منسٹر آئے تھے, ان سے ہم نے بات کی, انہوں نے ایک تو پکڑ لیا ہے, ایک وہ پولیٹیشین کا فرنٹ مین تھا جس کے کروڑوں روپیہ پکڑا گیا ہے لندن میں,
اس طرح کے انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں اور آپ کو قوم کو خوشخبریاں سنائیں گے. ہم نے یہ جو فالو کر رہے ہیں، یہ ایک جو ایف آئی اے نے جو چیزیں دکھائی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا پیسہ ابھی تک ریکور کیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں، یہ کیوں پہلے کوئی کسی کو کیوں فکر نہیں تھی؟ کیوں نہیں یہ سوچا انہوں نے کہ یہ فکٹیشس اکاؤنٹس کے اوپر اربوں روپیہ، کیوں نہیں کوشش کی؟ کیوں نہیں کسی نے کوشش کی دبئی کی؟ میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو انکروچمنٹ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے، اب تک 4647 کنال زمین ہم نے اسلام آباد میں پکڑی ہے. اس کی قیمت ہم لگاتے ہیں کہ اس کی قیمت تقریباً 200 سے 300 ارب روپیہ ہے. یہ ہم نے پکڑا. یہ صرف اس کا اگر ہم ابھی اس کو بیچ سکیں تو ابھی ہمیں پیسہ مل سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا ٹائم لگے گا پروسیجر بیچنے کا، اس لیے ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے یہ اتنا پیسہ. پنجاب میں اب تک ہم 2000 ایکڑ زمین پکڑ چکے ہیں، جس میں سے ایک پولیٹیشین 2400 کنال زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. چلیں چھوڑے نا ان کو. آہستہ آہستہ اب پتہ چلا کہ کیوں اتنی زوروں شوروں سے یہ پتہ ہے کہ چوروں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ خود سارے لگے ہوئے تھے، ساروں کی خود اسٹیکس تھے. تو انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیں گے. اگلے ہفتے ہم یہ قانون پاس کر دیں گے، پوری طرح تحفظ دیں گے. جو بھی ہمارے سامنے چیزیں، یہ جو وٹنس پروٹیکشن جسے کہتے ہیں، جو بھی ہمارے سامنے نشاندہی کرے گا ان کو ہم پوری طرح تحفظ دیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ وسل بلور، جو بھی وسل بلو کرے گا اس کو انشاءاللہ 20% جائز طریقے سے اس کے پاس جائے گا. ملک کا بھی فائدہ کروا دے گا اور اپنا بھی ہمیشہ کے لیے فائدہ کروا دے گا. سر آپ نے یہ کرپشن پہ جو ہے وہ اپنا وعدہ، دوسرا جو تھا آپ کا ایک لوکل باڈیز پہ بھی انیشیٹو تھا جس پہ آپ متعدد اجلاس کر چکے ہیں، تو لوکل باڈیز کا سسٹم کہاں تک آپ کی جو مشاورت پہنچی سر؟ انشاءاللہ جی، جو لوکل گورنمنٹ سسٹم آج میں نے پنجاب کی کیبنٹ اور پختونخوا کی کیبنٹ دونوں سے یہ ڈسکس کر لیا. ہم نے تجویز دیں گے سندھ کو اور بلوچستان کو بھی. یہ وہ بلدیاتی نظام ہے جو کہ ہم نے سارے پاکستان کا اسٹڈی کیا کہ ہمارے بلدیاتی نظام کیوں نہیں کامیاب ہوتا تھا. یہ اس سے سب سے سیکھ کے ہم نے ایک نظام لے کے آ رہے ہیں، اور یہ وہ نظام ہے جو کہ گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کو امپاور کرے گا. تو یہ ولیج کے الیکشنز ہوں گے، اور پھر تحصیل کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے تحصیل ناظم کے. اور جو ولیج کے لوگ الیکشن جیتے ہوں گے گاؤں کے، وہ بن جائے گی پارلیمنٹ. اور وہ جو ڈائریکٹ الیکشن سے تحصیل کا ناظم جیت کے آئے گا اس کو امپاور کریں گے وہ تحصیل کی ڈیولپمنٹ، اور ڈائریکٹلی پیسہ نیچے جائے گا گاؤں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ انشاءاللہ یہ وہ نظام ہوگا جو کہ نیچے سے لوگوں کو امپاور کرے گا. جی اچھا خان صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا کمپیریزن جو ہے نا وہ آج کل طیب اردگان سے کیا جا رہا ہے. تو طیب اردگان جب 2002 میں اقتدار میں آئے تھے تو $26 بلین ترکی پہ قرضہ تھا. اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح جو ہے وہ پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے. انہوں نے قرضہ نہ لینے کا اعلان کیا، لیکن آپ کی حکومت نے جب اقتدار میں آنے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ قرضہ نہیں لیں گے، لیکن اب دوبارہ IMF کے پاس جو ہے وہ جایا جا رہا ہے. تو کب تک ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ یہ اعلان کریں گے کہ قرضہ نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ کوئی مجھے بتا دے کہ آج سے شروع کرنا نا. یہ تو جو اب تک جو ہوا اس سے ہمارا گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق نہیں نا. وہ تو سارا پچھلے 10 اور 5 سال میں قرضہ چڑھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے نکلے کیسے. ہاں، ایک طریقہ یہ ہے کہ باہر کی ہم بات کر رہے ہیں باہر کے ممالک سے کہ ہمیں تھوڑی دیر ہمارے اسٹیٹ بینک میں پیسہ رکھوا دیں تھوڑی دیر، جب تک ہمارے ریزروز ہوتے ہیں. ہم IMF کے پاس جا رہے کہ سن لیں نا، ہم ہو سکتا ہے IMF کے پاس جانا پڑے. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. آپشنز یہی ہیں کہ باہر سے ہم 2-3 ممالک سے بات کر رہے ہیں. اگر وہ ہمارے بینک کے اندر پیسے رکھنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایک طریقہ ہوگا کہ ہمارے ریزروز اوپر چلے جائیں گے. یہ ہمیں ایک پیریڈ سے گزرنا پڑے گا
جب تک کہ جو ریفارمز ہم لے کے آ رہے ہیں, جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی, FBR کی, لوگوں کی انویسٹمنٹ لانے, گورننس سسٹم, ادارے ٹھیک کرنے, چوری ختم کرنی, یہ جب تک اس کے لیے ایک ٹائم لیگ ہے. یہ آج تو نہیں ہوگا نا. اگر آج شروع کریں گے 6 مہینے 1 سال کے بعد اس کا سامنے آئے گا پبلک کے. اس تک یہ جو برجنگ لون ہے, یعنی یہ اس پیریڈ میں ہمیں مدد چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. تو جب تک ایک منٹ, یہ جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو وہ چیزیں دی ہیں, کبھی ہمیں کسی سے نہ قرضے لینے پڑیں گے. سٹیج آئے گی, نہ ہمیں قرضے لینے پڑیں گے, نہ ہمیں کسی سے ایڈ مانگنی پڑے گی, کیونکہ اس ملک میں